بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت عطا فرما۔ السلام علیکم عمر اسلامک انفو کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے پاس ایک لاجواب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں اور آپ کی مصیبت آپ سے دور ہونے والی ہے۔ آپ کی پریشانی چاہے جیسی بھی ہے، اس پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ جس طرح کے جادو جنات کا آپ کو شک ہے تو وہ بھی اس وظیفے سے دور ہو جائیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے بندش کی ہوئی ہے تو وہ بھی اس وظیفے سے آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے، جو کہ ایک مختصر سی آیت کا وظیفہ ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور بتلائے گئے طریقے پر اس آیت کا وظیفہ کریں اور اپنی زندگی کی پریشانیوں سے نجات پائیں۔ اس وظیفے کے حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس آیت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقے بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، موجودہ دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ حسد اور کینہ ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ اہم ہے، جس کی وجہ سے جادو سے لوگ اپنوں کے کام بند کروا دیتے ہیں اور اپنوں کی راہوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی پریشانی سے نجات پا سکے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ پریشانی کے علاوہ بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اس آیت سے جڑا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتے رہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس کو قائم رکھیں، نسل اور ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار ان کا مذاق اڑانے لگتی اور اپنے ایسے ان کو پتھر مارتے کہ آپ کئی دنوں تک پتھر میں ڈھکے رہتے۔ جب صحت یاب ہوتے تو پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ میرے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا تو کتنی طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح علیہ السلام، ایک کشتی کو تیار کر کے پورے جہان کے چرند و پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لائے۔ اور یوں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت کاٹے اور کشتی کو بنانے میں لگ گئے۔ پوری قوم ہنستی رہی اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال بعد وہ تیار ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کو اس کشتی میں لے کر سوار کر رہے تھے کہ اسی وقت سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں ہمیں بھی شامل کرو۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو رو کر اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اس وجود کی اور اپنے خالق کی کہ ہم اس کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھوؤں کو ان کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔
اس نجاتی کشتی میں جو بھی انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئیں، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ و برباد ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو آج تک کسی حیوان نے نہیں بھلایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جو جنگل میں سانپ اور بچھو کے سامنے اس آیت کو پڑھ جاتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، تو سانپ اور بچھو اس آیت اور وعدے کو سمجھ کر قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر بیماری، مصیبت اور پریشانی کا علاج رکھا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اس وظیفے کو جو سلام علی نوح فی العالمین کا وظیفہ ہے، اس آیت کو طاقت کے حوالے سے آپ نے اس واقعے کو ملاحظہ فرمایا جو حضرت نوح علیہ السلام سے جڑا واقعہ ہے۔ چلیے اب آپ کو اس آیت کا وظیفہ بتاتا ہوں، جو اس کا طریقہ آپ نے غور سے سن لینا ہے اور سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، کسی بھی مصیبت میں آپ مبتلا ہیں، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، تو آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں اور ساتھ میں یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین 21 بار یا 41 بار پڑھیں، جادو جنات اور ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس آیت میں بڑی طاقت ہے، جس پریشانی کے لیے پڑھیں گے ختم ہو جائے گی، جادو جنات کے اثرات دور ہو جائیں گے، ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ دور ہو جائے گی، ہر پریشانی مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس آیت کا آپ نے پورے یقین کے ساتھ ورد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہی آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا اور آپ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس آیت کا ورد کریں گے، اتنی جلدی آپ کو آپ کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے اپنے رب کو پکارے اور بندہ اپنے رب کو پکارتا رہے اور رب اس کی پکار نہ سنے، یہ ہرگز بھی ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ ہم رب حقیقی کی بات کر رہے ہیں، اس رب کی بات کر رہے ہیں جو ارض و سما کا خالق ہے، جو اس جہاں اور اس کے علاوہ تمام جہان کا خالق و مالک ہے اور رب ہے، اور جو اس کائنات کی مخلوق کا بھی پالنے ہار ہے اور تمام باقی جہانوں کی تمام مخلوق کا بھی پالنے ہار ہے، جو سننے والا ہے، جو قادر ہے اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی مشکل کشا ہے اور وہی سب کا داتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کسی مشکل کو ختم کر سکے اور کسی کی مصیبت کو دور کر سکے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اور آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنے کا لاجواب وظیفہ ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر انسان پر غم اور پریشانی، مصیبت اور دکھ درد آ کر ہی رہتے ہیں، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان کو بڑی شکست میں، بڑی مشکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ خلق آیت نمبر 4 میں، جو آیت نمبر 4 ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو دنیا میں غموں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی زندگی میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی آتے ہیں۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، بعض خواتین اپنے خاوند کی بے رغبتی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے میں غم میں ڈوبے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم۔ الغرض مختلف لوگ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ یاد رہے کہ غم، درد، دکھ اور پریشانی کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کے افضل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی آئے ہیں۔ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور ہمارا مذہب ان پر صبر کرنے کا درس دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی تمام اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔
شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھی آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔